بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاتها. متفق علیہ. حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی تھکان، مرض، پریشانی، غم، تکلیف، صدمہ لاحق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. رواہ البخاری و مسلم. دوسری حدیث ہے عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواہ مسلم. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اس کے تو ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اگر اسے کوئی راحت اور خوشی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور یہ چیز بھی اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہوتی ہے. رواہ مسلم. محترم ناظرین، انسان جب تک اس دنیا میں ہے تب تک اس کے ساتھ رنج اور راحت، خوشی اور غم، پریشانی اور آسانی، فکر مندی اور فارغ البالی کے سلسلے لگے ہی رہتے ہیں. اس دنیا میں نہ تو کسی کے ساتھ خوشی کے لمحات ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور نہ ہی غم کے ایام ہمیشہ رہتے ہیں. دیکھا جائے تو ایک طریقے سے غم اور خوشی کا ایک سرکل ہے جس میں انسان گھومتا رہتا ہے. غور کرنے کی اصل بات یہ ہے کہ زندگی کے انہی سرد و گرم حالات میں انسانوں کی طرف سے دو طرح کے رویے دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک شخص تو وہ ہوتا ہے کہ جس پر جب ذرا سی مصیبت پہنچتی ہے، ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو آہو فغاں کرنے لگتا ہے، ماتم کرتا ہے اور جزا فضا کرتے ہوئے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، یعنی بے صبرا ہو جاتا ہے پوری طریقے سے. اور جب اسی شخص کو کبھی کوئی راحت پہنچتی ہے، فراوانی اور کشادگی حاصل ہوتی ہے تو اپنی پچھلی حالت کو بھول کر کے اکڑنے لگتا ہے اور مارے گھمنڈ میں سماج میں گردن ٹیڑھی کیے پھرتا ہے. وہیں دوسرا شخص وہ ہے جس پر جب مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. زندگی کے ہر مشکل حالات میں، ناگفتہ بے حالات میں اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا ہے، اور جب کبھی اس کے حالات بدلتے ہیں، اسے کشادگی اور فراوانی حاصل ہوتی ہے تو پہلے والے شخص کی طرح وہ شخص اکڑتا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ نہایت تواضع اور خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے. مصیبتوں پر صبر کرنے اور آسائشوں پر شکر بجا لانے کا یہ رویہ ایک مومن ہی اختیار کر سکتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کہ یہ بات مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مومن کہتے ہی اس شخص کو ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے خالق، مالک، رازق، پالنہار اور رب ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور زندگی کے ہر حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل رکھتا ہے. ایک مومن کی زندگی اس طریقے سے صبر اور شکر سے عبارت ہوتی ہے. اللہ پر ایمان کی یہی کیفیت بندے مومن کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی طاقت عطا کرتی ہے اور آسائشوں، نعمتوں اور راحتوں کے ملنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لانے پر ابھارتی ہے.
ایک مومن بندہ صبر اور شکر کے دونوں حالتوں میں برابر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے ایک بار پھر ہمارے ملک کے حالات تشویشناک ہیں۔ ان حالات میں جہاں بہت سو کے اعزاء و اقربا وینٹیلیٹر پر موت و حیات کی کشمکش سے جوجھ رہے ہیں، وہیں بہتوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ فطری طور پر یہ حالات رنج و غم کے حالات ہیں۔ ایسے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں ایک بندے مومن کے لیے بڑا سبق ہے، ایک بندے مومن کے لیے راحت اور سکون کا بڑا سامان ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں زندگی کے ہر سرد و گرم حالات میں صبر کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے تمام حالتوں میں مومنانہ طرز عمل اور صبر و شکر کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔